رانا صاحب، جو اس وقت ہمارے ریجن میں صورتحال ہے، اور آپ پورا اس مڈل ایسٹ کی بھی صورتحال کو دیکھ لیں، ایران کے اوپر وہ بحری بیڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے، کسی وقت اٹیک بھی کر سکتا ہے، تو ہمیں انٹرنل یونٹی بہت زیادہ جلدی میں چاہیے۔ ایکسٹرنل چیلنجز قوم اکٹھی ہو کے 25 کروڑ یوں فیس کر سکتے ہیں، تقسیم ہو کے کمزور ہو جاتا ہے ملک۔ لیکن دیکھیں، میری اس بارے میں میری اسیسمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ غلط ہو، پوری قوم اکٹھی ہو جائے گی، عمران خان جو ہے نا وہ شامل نہیں ہوگا۔ مئی میں سارے اکٹھے ہوئے نا انڈیا کے خلاف، سارے اکٹھے، لیکن وہ اس وقت بھی نہیں اکٹھا ہوا۔ اب دیکھیں، یہ چوہدری تنویر صاحب ہیں، یہ غیر سیاسی آدمی ہیں، کاروباری آدمی ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ میں آج پہلی دفعہ آپ کے سیٹ پہ میری ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے اس کی ڈیٹیلز یا مضمرات میں جائے بغیر ایک ہی بات ہے نا کہ ان پہ نہ کسی بات پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ کسی بات پہ ان کے اعتبار کیا جا سکتا۔ اور جب یہ مارکہ حق ہوا کامیابی کے بعد، تو پھر گنجائش نہیں رہی، ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کی ملاقاتوں کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے جو باہر آ کے گفتگو کی تھی وہ کسی کو بھول تو نہیں گئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت قومی یکجہتی اور قومی اتحاد میں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کا ایک کلٹ ہے، بس سارے لوگ نہیں، پی ٹی آئی کے سبھی لوگ نہیں، صرف ایک جو مخصوص کلٹ ہے جسے گالی گلوچ برگیڈ کہا جاتا ہے، جو کسی کو بخشتا ہی نہیں ہے، ان کے اپنے لوگوں کو نہیں بخشتا۔ ان کے اپنے لوگ اتنے خوفزدہ ہیں کہ جی ہمارا کہیں نام نہ لیجئے یا کہیں بتائیے گا نا کہ ہماری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، ورنہ وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ لوگ اس قومی یکجہتی کا کبھی حصہ نہیں بنے۔